بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر محبت سے بڑی صلی اللہ علیہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل اور شاہبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وأتم برهانه وأعظم شانه
وجل جلالہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی عنایت اور اس کی توفیق کے ساتھ اس کے پاک گھر میں ہمیں جمع ہونا نصیب ہوا۔ آج کا دن تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ یہ دن حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اپنے بیٹے کے گلے پر چوڑی رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی یاد دلاتا ہے، اور پھر آپ کے نور نظر، آپ کے لفظ ذکر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا سر تسلیم خم کرنا اور برضا و رغبت اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی رضائے الہی کی خاطر کچھ کرنے کا موقع آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ خالق کائنات نے اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک اصل بے شک۔ فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے بے شک سبحان اللہ، جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رب نے قربانی کا اصول بیان فرما دیا، رضائے الہی کے حصول کا طریقہ بتا دیا، اللہ کو راضی کرنے کا ہمیں ڈھنگ سکھا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اسے خوش کرنا چاہتے ہو، اپنی عبادت، اپنی ریاضت قبولیت کے درجے تک پہنچانا چاہتے ہو، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا کلیہ یہ ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ اور اسی بات کو آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے یوں ارشاد فرمایا سَبِّحُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ او کما قال۔ آقا نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب پالو، موٹا تازہ کرو، ان کی خدمت کرو، اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ محنت مشقت کرو، انہیں چارہ دو، انہیں پانی دو، اور انہیں خوب پال پوس کر رب کی بارگاہ میں پیش کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی تمہاری قربانیاں ان سرات سے تمہاری سواریاں بنیں گی۔ انہوں نے یہ تمہیں پاک کرانا ہے۔ اب ذرا دھیان دیجیے اس بات پر کہ یہ عمل جو 10 ذی الحج کو بجا لایا جاتا ہے، اس کا نام ہے قربانی۔ کیا نام ہے؟ مجھے بولیے۔ چندہ ضرور دیجیے اور دل کھول کر دیجیے اور توجہ میری جانب بھی رکھیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ پھر بولیے۔ قربانی۔ اب اللہ چاہتا تو اس کا نام کوئی اور بھی رکھ سکتا تھا، جیسے ایک عبادت کا نام نماز ہے، ایک عبادت کا نام روزہ ہے، ایک عبادت کا نام حج ہے۔ اللہ چاہتا تو اس کا نام بھی کوئی اور تجویز فرما دیتا، کوئی اور نام رکھ دیتا، لیکن اللہ نے اس کا نام ہی قربانی رکھا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ
کو کیا کرنا ہے؟ مجھے بولیے. ویسے میں رات کو سوچ رہا تھا، بات شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن بات ہے خوبصورت اگر آپ اس کو سمجھے تو. ماشاءاللہ بے شک. میں سوچ رہا تھا کہ کاش ہم بھی پتھروں کے زمانوں میں ہوتے، سبحان اللہ بے شک. جس وقت بجلی بھی نہ ہوتی، بے شک سبحان اللہ. جس وقت یہ نرم نرم اور گرم گرم بستر بھی نہ ہوتے، جس وقت یہ ڈیپ فریزر بھی نہ ہوتے. اس لیے کہ جب نرم اور گرم بستر مل جائے تو وہ صبح اٹھنے نہیں دیتا. بے شک بے شک. وہ صبح اٹھنے نہیں دیتا. مجھے بولیے نا، نہیں دیتا. وہ اٹھنے نہیں دیتا. اور جب اے سی میں بندہ اے سی والے کمرے میں پڑا ہو اور یا پنکھا لگا کے یا روم کولر لگا کے وہ سویا ہو تو وہ اسے اٹھنے نہیں دیتا. نہیں دیتا. بے شک. اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو شاید ہماری کاشات بھی کم ہوتی اور ہمیں بھی آرام طلبی کم ہوتی، نصیب کم ہوتی، اور ہم فجر کو اٹھ کر مسجد میں پہنچ جایا بے شک کرتے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. مسجد میں اٹھ کر مسجد میں پہنچ جایا کرتے. اور اگر ڈیپ فریزر بھی نہ ہوتے تو ہم قربانی کو قربان ہی کر دیا کرتے. بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک. قربانی کو قربان ہی کر دیا کرتے. پتا ہوتا کہ شام تک اس سے بچنا نہیں ہے اور کل تک بھی اس میں نہیں رہنا، تو سیو ہم کر نہیں سکتے. ڈیپ فریزر ہوتا ہی نہ تو جتنا ہوتا اللہ کی بارگاہ میں ہم دے دیتے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو. لیکن جب یہ ڈیپ فریزر بنے ہیں اس کے بعد پھر قربانی جو ہے وہ نام رہ گیا ہے. باقی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے نا 2 ماہ کے لیے سیو ہی کر لیا جائے. اور پھر محرم میں جا کے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے باتوں جب قربانی ہے تو لوگوں کو دو، غریبوں کو دو. غریب آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے بچانے واپس چلے جاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اسے ڈیپ فریزر میں اور فریج میں اور تھیلیاں بنا کے اور اس کو پتہ نہیں کیسے کیسے سیو کر رہے ہوتے ہیں. حضرات گرامی، یہ قربانی ایک جذبے کا نام ہے. قربانی ایک جذبے کا نام ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ ہے اسے قربان کر دینا ہے. حضرت گرامی، یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے اور یہ قربانی ہمیں ایک میسج دیتی ہے. آئیے اس بات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ نماز عید یہ بھی میرے رب کا حکم ہے اور میرے آقا کی علیہ السلام کی سنت ہے اسے ادا کرنا. یہ واجب ہے اور 2 رکعت نماز ہوتی ہے، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ میں 6 تکبیرات زائد کے 6 تکبیرات زائد اس میں آئیں گی. صلاح کے بعد خاموش میں جانا ہے، 3 تکبیرات ہوں گی. اس کے بعد پھر قرات کی جائے گی اور رکوع اور سجود کیے جائیں گے. اگلی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہوگی. اس طرح ہم نے یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں اور آخر میں ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی دعا ہو جائے گی. اپنے سبھی صفحے مکمل کر لیں اور نماز عید کی نیت بھی کر لیں. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.